بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 59 سے لے کر 63 تک ہم تلاوت کریں گے اور اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ تو بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ان، یہاں نون کے اوپر شد ہے اور یہاں پہ غنہ کیجیے گا اور اس کے ساتھ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کو اپنے لمبا نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ان مثلا، ان مثلا، تو ایسے لمبا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ان، ان، یہ غنہ ہو رہا ہے لیکن لمبا نہیں ہو رہا۔ آگے دیکھیے گا، مثل عیسی عند اللہ، یہاں عند اللہ، یہاں نون ساکن ہے اور جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں شامل ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عند اللہ، عند اللہ، لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے۔ عند اللہ، آگے کمثل آدم، کمثلی، اسے کمثلی نہیں پڑھنا آپ نے، تا کی جگہ سین، یہ ہو جائے گا لحن جلی، جو کہ بڑی غلطی ہے اور اس سے میننگ چینج ہوتے ہیں اور ایسی غلطی کرنا کیا ہے جی، حرام ہے۔ کمثل آدم، کمثل آدم، آگے خلقہ، خلقہ، خا موٹا ہے اور لام باریک ہے، قاف موٹا ہے، ہا باریک ہے، یعنی ایک موٹا ہے حرف اور ایک پتلا حرف ہے، پھر موٹا حرف، پھر باریک حرف۔ کیسے؟ خلقہ، خلقہ، ہو کو آپ نے کھینچنا ہے کیونکہ ہاں الٹی پیش ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ خلقہ من تراب، اب یہاں من پہ نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ یہاں آواز کو ناک میں چھپائیے گا، من تراب ثم، اب ترابن کے نیچے بھی تنوین ہے، اس کے بعد سا ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا جی، اخفا۔ من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم، یہاں میم مشدد ہے، یہاں بھی کیا ہوگا جی، غنہ ہوگا۔ آگے آیت دیکھیے گا، آیت 60، الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ پھر سنیے گا، الحق من ربك فلا تكن من الممترین، الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ جی یہاں دیکھیے گا، سب سے پہلے الحق، الحق، اور یہاں قاف موٹا رکھیے گا، مر ربک، یہاں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کی بدرا، اور ادغام کون سے والا ہے، بغیر غنے کے، مر ربک، یعنی اس میں نون کی آواز کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ فلا تکم من الممترین، فلا تکم، یہاں نون ساکن کے بعد میم، یہاں بھی ادغام ہوگا لیکن غنے کے ساتھ ہوگا۔ آیت دیکھیے گا جی 61، فمن حاجك
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جی اس آیت کی آپ دیکھیے گا، تجوید دیکھیے گا، خاصی لمبی آیت ہے. فمن حاجک، فمن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حا، یہاں ہوگا جی اظہار حلقی، یعنی نون کو آپ تیزی سے ادا کریں گے. حاجک، یہاں حروف مدہ کے بعد جیم پہ تشدید ہے، اسباب مد میں سے کیا ہے جی تشدید، اور تو یہاں کون سی ہوگی؟ مد لازم کلمی مثقل. آپ 4 سے 5 سیکنڈ تک اسے لمبا کیجیے گا. آگے فیہ من بعدی، یہاں میم بعدی نون ساکن کے اندر چھوٹا سا میم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اقلاب کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو نون ساکن کو ہمیشہ میم سے چینج کر کے پڑھا جاتا ہے، من بعدی نہیں بلکہ میم بعدی. آگے دیکھیے گا ما جاءک من العلم، جاءک یہاں جو مد ہے مد متصل. آگے من العلم فقل تعالوا، تعالوا کو تعالوا نہیں کرنا آپ نے، لام زبر واو لو، یا لام واو زبر لو، تعالوا. آگے ندعو ابناءنا، یہاں جو مد ہے یہ مد متصل ہے جسے مد واجب کہا جاتا ہے. وَأَبْنَاءَكُمْ، یہاں بھی وہی مد ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ان دونوں کے اوپر بھی مد واجب متصل ہے. آگے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نون ساکن کے بعد فا، یہاں دونوں میں کیا ہوگا جی اخفا ہوگا. آگے قف لکھا ہوا ہے تو یہاں وقف آپ کر سکتے ہیں. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نبتهل، اس میں لام کو نہ ہلائیے گا، نبتهل ایسے لام ہل جائے گا تو آپ نے اس کو ہلنے نہیں دینا. نبتهل فنجعل لعنة الله، یہاں لفظ اللہ کو آپ موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے. آیت دیکھیے گا جی، آیت 62. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. جی یہاں دیکھیے گا ان میں غنہ ہے، نون مشدد ہے. آگے هذا لهو القصص الحق، یہاں قاف کے اوپر تشدید ہے تو آپ نے یہاں وقف کرنا ہے اور ذرا مضبوطی کے ساتھ وقف کرنا ہے، ٹکا کے وقف کرنا ہے. کیسے؟ لهو القصص الحق. آگے وما من الہ، من میں بھی اظہار ہے، الہ میں بھی اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا، تیزی سے پڑھ دینا ہے. کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن اللہ، یہاں لفظ اللہ پر پڑے گا اور کیا کرنا ہے جی؟ نون پہ غنہ کرنا ہے. اور لاسٹ آیت دیکھیے گا، اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے آیت 63.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِن تَوَلَّوْا، یہاں نون ساکن کی بات تا اخفا کیجیے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اقلاب ہو رہا ہے. بالمفسدین. تو یہ سبق تو ہو گیا جی مکمل. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تھوڑا تیز تیز پڑھیں گے، ہمارا سبق تھوڑا لمبا ہو رہا ہے. جی سب سے پہلے دیکھیے گا آیت 59. اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے. اور خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے. جی اس آیت مبارکہ کا تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور تو اس پر جب لوگوں نے اعتراضات کیے تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی. تمہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ تعجب ہو رہا ہے، یہاں تو ایک ماں موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. جبکہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو وہ میں نے تخلیق کی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوگی تمہارے نزدیک، کیونکہ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، سو وہ ہو گیا. اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. آیت 61 آیت کا دیکھیے گا جی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس جو صحیح علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں آپ کے ساتھ بحث کریں، آپ سے جھگڑا کریں. حاج جگہ سے کیا مطلب ہے کہ آپ سے جھگڑیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انہیں کہنا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو پھر آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو، سب کو جو ہے وہ اکٹھا کریں. پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل، پھر کریں یا ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹے پر. اچھا یہ جو عمل اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ. جب بحث کا کوئی بھی فریق جو ہے وہ دلائل کو تسلیم نہیں کر رہا ہو بلکہ ہٹ دھرمی پر تل جائے، تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ اسے مباہلہ کی دعوت جو ہے وہ دی جائے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے یا باطل پر ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مباہلہ کہا جاتا ہے. جو نجران کے کچھ عیسائی تھے جن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کی، تو ان کو بڑے اطمینان بخش جو ہیں وہ جواب قرآن حکیم کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو لیکن اس کے باوجود جب وہ کھلے دلائل کے باوجود گمراہی پر ضد اڑے رہے، اصرار کرتے رہے، تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی اور خود بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، اپنے اہل بیت کو بھی، گھر والوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما لیا. لیکن عیسائیوں نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی اور وہاں پتلی گلی سے نکل گئے. جی آگے دیکھیے گا آیت 62، ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم. یقین جانو کہ یہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو کہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. آگے آئے 63 دیکھیے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ یہ لوگ جو ہے منہ موڑیں تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.